وزیر پارلیمانی امور محمد علی خان سے آل پاکستان میرج انڈسٹری ایکشن کمیٹی کے وفد کی جھنگ میں ملاقات۔ چیئرمین ذوالقرنین حیدر، صدر خالد ایوب نے وفد کی قیادت کی۔ شادی ہال مالکان کی مشکلات بتائیں، ہالز کھولنے کا مطالبہ کیا۔ توبہ میں میرج ہالز ایسوسی ایشن کا 13 جولائی کو دھرنے کا اعلان۔ تھانہ ٹھیکری والا کے علاقے میں پولیس کی غنڈہ گردی، اہلکاروں کا سرکاری جگہ پر مبینہ قبضے کرنے کے معاملے پر بزرگ شہری پر تشدد۔ پینسرا چوکی میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل محمد عرفان نے بزرگ شہری کو گھر کی دیوار سے باہر پھینک دیا۔ پولیس اہلکار کے تشدد کی ویڈیو سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ سی پی او سہیل چودھری کا نوٹس، تشدد کرنے والے اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ سٹی 41 فیصل آباد میں بجلی بندش کی بڑی وجہ سامنے لے آیا۔ این ٹی ڈی سی کا 500 kV گٹی گرڈ اسٹیشن سسٹم اوور لوڈ ہو گیا۔ گرڈ اسٹیشن کے ٹرانسفارمرز اور بس بارز خستہ حال۔ 30 جولائی تک مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے میاں فاروق حبیب اور خرم شہزاد نے یقین دہانی کرا دی۔ نیوز کی عوام آٹے پر ملنے والی سبسڈی سے محروم۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے فلور مل کو ادائیگی کی، نہ انتظامیہ نے گندم دی۔ مقررہ قیمت پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ جھنگ میں فلور ملز کو گندم کی سپلائی شروع، 20 کلو کا تھیلا جلد 860 میں ملنے کی امید۔ ایران سے ٹماٹر کی درآمد پر پابندی، منڈیوں میں ریٹس بڑھا دیے گئے۔ مقامی مارکیٹ میں ٹماٹر 100 روپے کلو تک جا پہنچا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع نے ٹماٹر مہنگا ہونے کی وجہ بتا دی۔ چند دنوں میں کے پی کے سے ٹماٹر آنے پر قیمتوں میں کمی کی امید، جبکہ اے ڈی سی آر ٹوبا کی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایات، مہنگی اشیاء بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ فیصل آباد میں کورونا کے پیش نظر 8 بازاروں کے داخلی اور خارجی راستے بند، تاجروں اور رہائشیوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ مقیم کہتے ہیں کہ اپنی ہی رہائش تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے استعمال کرنا پڑ رہے ہیں۔ انتظامیہ رہائشیوں کے لیے مخصوص راستے کا بندوبست کرے۔ فیصل آباد میں پارکنگ مسائل حل نہ ہونے پر کچہری بازار کے تاجر پریشان۔ مین روڈ پر پارکنگ قائم کرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ سرکولر روڈ کو پارکنگ کے لیے مختص کرنے کی بھی تجویز، جبکہ 8 بازاروں میں ٹریفک کے غیر معمولی بہاؤ میں کمی کے لیے پارکنگ پلازا جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس کی صدارت خواجہ شاہد رزاق سکھا نے کی۔ چیئرمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی چودھری شاہد ندیم سے 4 ماہ کی کارکردگی پر رپورٹ طلب کر لی گئی۔ بجلی، پیٹرول اور گیس مہنگا ہونے سے صنعت کار بھی پریشان۔ ایکسپورٹ انڈسٹری مالکان کی حکومت سے صنعت کو سپورٹ کرنے کی اپیل۔ آرڈر مل رہے ہیں مگر کسٹمر سستی اشیاء مانگ رہا ہے۔ بجلی اور گیس کے ٹیرف میں ریلیف دیا جائے۔ چیئرمین پاکستان ہاؤزری مینوفیکچررز میاں نعیم احمد نے مطالبہ کر دیا۔ ایکسپورٹرز کا رزاق داؤد کے ٹویٹ پر بجلی اور گیس کی قیمتوں میں سبسڈی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن چنیوٹ کے عہدیداروں کی 3 ہفتے سے ہڑتال جاری۔ تنخواہوں میں تاحال اضافہ نہ کرنا حکومتی نافذ پالیسیاں ہیں۔ چارٹر آف ڈیمانڈ کی وعدہ خلافی پر ایپکا عہدیداروں کا حکومتی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار۔ فیصل آباد میں سرکاری ملازمین کی بھرتیوں کا معاملہ، اصول و ضوابط اور کسی بھی پوسٹ کی اپ گریڈیشن کے قواعد و ضوابط بارے ہدایات جاری۔ گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ سیکریٹریٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ہدایات جاری کر دی۔ فیصل آباد کے 5 میں سے 3 تحصیل اسپتال نرسری وارڈ سے محروم۔ ڈیلیوری کے بعد پری میچور بچوں کی دیکھ بھال مشکل ہو گئی۔ نومولود علاج کے لیے ٹیچنگ اسپتال منتقل کیے جانے لگے۔ ٹوبہ چک 517 میں بنیادی مرکز صحت کے کوارٹرز کی حالت خراب، بھوت بنگلہ لگنے لگے۔ بچیانہ کے چک کندیاں کا اکلوتا ویٹرنری اسپتال بھی خستہ حال۔ جنگ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں ریڈیولوجسٹ کی 2 اہم سیٹیں بھی عرصہ دراز سے خالی۔
پابندی کے باوجود فیصل آباد کے ٹیچنگ اسپتالوں میں وٹامن کے انجیکشن لگانے کا انکشاف، ڈی سی نے نوٹس دیا، وائس چانسلر کو انجیکشن کا استعمال روکنے کی ہدایت، مضر صحت اثرات کے پیش نظر میڈیکل سٹورز کو بھی نوٹس جاری۔ سارے میں ڈوبے واسا نے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، آمدن میں اضافے کے لیے حکومت کو نئے پروجیکٹس کی تجویز، 19 لیٹر بوتل کے بعد منی واٹر بوٹلنگ پیکنگ متعارف کروانے کی سفارش، فائبر مین ہول کور کی تیاری اور RCC پائپ فیکٹری کی منصوبہ بندی، ٹریننگ اکیڈمی، مٹیریل ٹیسٹنگ لیب اور میکینیکل ورکشاپ کا اجرا زیر غور۔ مونسون کی آمد، عید قربا بھی قریب، فیصل آباد میں صفائی انتظامات کے لیے بڑوں نے سر جوڑ لیے، PHA ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، صفائی ستھرائی کے ساتھ شہر کو سرسبز و شاداب بنایا جائے گا، عید قربان کے پیش نظر تنخواہیں اور پینشن 27 جولائی کو دینے کا اعلان، نوٹیفیکیشن جاری۔ FBR نے کمرشل امپورٹرز کے لیے انکم ٹیکس میں اضافہ کر دیا، رواں سال 5.5% کے حساب سے انکم ٹیکس وصول کیا جائے گا، ٹیکس کی شرح میں اضافے سے درآمد کنندگان پر بوجھ بڑھنے کا خدشہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقی نے بینکوں کے اوقات کار صبح 9 سے 5:30 بجے تک مقرر کر دیے، اطلاق 13 جولائی کو پیڑ سے ہوگا، فیصلہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مطالبے پر کیا گیا۔ پرانے اکاؤنٹس منجمد، نئے بینک اکاؤنٹس فعال نہ ہو سکے، مقامی حکومتوں کو فنڈز موجود ہونے کے باوجود کمی کا سامنا، پینشن سمیت دیگر واجبات کی ادائیگی میں مشکلات، تحصیل کونسل صدر کی 30 کروڑ کی مانگ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے منظوری نہ ملی۔ فیصل آباد کے شہری اب دن کے وقت بھی گھروں میں محفوظ نہیں، تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے خیبان کالونی نمبر 2 میں دن دہاڑے ڈکیتی کی واردات، 4 مسلح ڈاکو ندیم نامی شہری کے گھر میں گھس کر لوٹ مار کرتے رہے، واقعے کی CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی۔ RPO فیصل آباد رفت مختار کی توبہ ٹیکسنگ آمد، پولیس لائن میں پولیس افسران سمیت ملازمین کے مسائل سنے، ملازمین کو تمام مسائل فوری حل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں کی ویلفیئر کے لیے تاریخی اقدام، تھانہ سرگودا روڈ سے ملحقہ 22 کنال اراضی پر کمرشل مارکیٹ تعمیر کرنے کا فیصلہ، مارکیٹ اور ہاسٹل کی آمدنی پولیس ویلفیئر کے لیے استعمال کی جائے گی۔ فیصل آباد میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 5140 ہو گئی، شور کوٹ میں کرونا کے مریضوں کی حالت بہتر ہونے لگی، 19 میں سے 18 صحتیاب ہو گئے، صوبہ ضلع بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32 مریض رپورٹ ہو کر تعداد 615 تک پہنچ گئی۔ جھنگ کے شہریوں میں ٹریفک قوانین کی آگاہی بارے مہم شروع، ٹریفک پولیس اہلکاروں نے نواز چوک، سیشن چوک اور ایوب چوک پر شہریوں میں پمفلٹ تقسیم کیے، جبکہ عوام کو ماسک لگانے سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کی تلقین بھی کی گئی۔ کمالیہ چک 717 سمیت 4 نواحی علاقہ جات میں بجلی کی فراہمی، صوبائی وزیر آشفہ ریاض نے افتتاح کیا، حلقہ عوام کے فلاح و بہبود اور تعمیر و ترقی کے لیے کام جاری رکھنے کا عزم۔ GSC سرکل فیسکو میں ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اکاؤنٹس محمد افضل باری اور ایکسین TNG کاشف کلیم ریٹائر ہوئے، پروجیکٹ ڈائریکٹر GSC محمد عاشق نے ریٹائر ہونے والے ملازمین میں پھول اور تحائف تقسیم کیے۔ اور پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن نے ڈویژن سطح پر انتخابات کے لیے مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی، عرصہ دراز سے التوا کا شکار الیکشن جلد کروانے کی امید، پنجاب بھر میں عہدیداران باکسنگ ایسوسی ایشن میں شامل ہوں گے۔